کسی صابر و شاکر اور عیالدار شخص کی بیوی بڑی بدزبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ سخت و سست کہا کہ بال بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا ہے، کچھ تو شرم کرو اور کما کر لاؤ تاکہ بچوں کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے اور اس مصیبت سے نجات پائیں۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شور و غل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے کے لیے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندے خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی، صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میں آپ تک کہاں تھے اور کیا کما لائے؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے جھلا کر کہا، ہمارے بال بچے بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں۔ اگلی صبح وہ شخص پھر سے مزدوری کی تلاش میں گیا، مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گرہ وزاری میں شام تک مصروف رہا۔ بڑی رات گئے، جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو عورت کہنے لگی، 2 دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، خدا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگل ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے آؤ اور نمونہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی دے کر اس مرد سے کہا کہ 3 دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا اس تھیلی کو ہاتھ میں پکڑ کر مزدوری کی تلاش میں نکل گیا۔ جب تیسرے دن بھی اس کو کوئی مزدوری نہ ملی تو وہ سیدھا جنگل جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا اور بہت رات گئے۔ عورت کے خوف سے تھیلی میں ریت بھر کر لایا کہ رات اس چیلے سے گزر جائے اور عورت کے ٹرانے کی آفت سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی۔ عورت کے خوف سے اس نے گھر کی دہلیز سے واپس جا کر جنگل میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں ایک ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ معطر کر دیا اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے، اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہاری مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعی یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ سزا نہ دینا، اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ کا خیال رکھنا۔ بس طباق اس نے دیا ہے جس میں 50 درہم ہے اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گرہ وزاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا اور عورت اس کو شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بار الہی یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشان حالی کیسی؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ یہ ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ میں 3 دن جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہلا کر دیتا تھا کہ آپ نے کل مزدوری دینے کو کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری دن رات کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ آج اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ایسے زر و جواہرات سے پر ہے جس سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ دوستو، اس داستان سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کرے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔